دوران خطبہ سورہ آل عمران سے آیا مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کی حضور یہ دعا ہے، اس پر کما حقہ گزارشات کرنے، پھر سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر کچھ شان اولیاء کے حوالے سے میں نے گفتگو آپ کے گوش گزار کی۔ اسی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے ایک اور بات پر کچھ گزارشات کرنے کو مناسب سمجھوں گا کہ فتنوں کا دور ہے، ایمان بچ جانا، ایمان کی حفاظت ہو جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قرب قیامت میں فتنے زیادہ ہیں اور اپنے ایمان کی بندے کو خیر کرنی چاہیے۔ دو باتیں ایسی ہیں جن کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے، اور ان کا اجمالی معنی آپ یوں سمجھیں کہ جو بات خلاف عقل، خلاف عادت ہو اور وہ ظاہر ہو جائے، اگر وہ بات کسی نبی سے ظاہر ہوئی ہے تو وہ معجزہ کہلائے گی، کسی نبی سے ظاہر ہوئی ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ معجزہ۔ حالانکہ وہ عام بندوں کے لیے اس کی عقل سے بالا تر بات ہے، اور وہ ان سے جب صادر ہوگی تو معجزہ کہلائے گی، جب کسی اللہ کے نیک بندے سے ثابت ہوگی تو وہ کرامت کہلائے گی، بات وہ بھی خلاف عقل ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک بات ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھو، جن سے ظاہر ہو رہی ہے ان کا کن سے تعلق ہے؟ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں اور آپ کی نبوت کی صداقت کی یہ بہترین دلیل اور گواہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صداقت کی بہترین دلیل اور گواہی۔ یہ اللہ کی شان قدرت ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ صرف حضور کے امتیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کسی اور سے بھی ظاہر ہوئی ہے، تو اس کی مثال قرآن خود دیتا ہے، اس کی مثال قرآن خود دیتا ہے۔ پھر آپ نے خود فیصلہ کر لینا ہے کہ جو بات پہلے نبیوں کی امتوں میں جو صلحاء ہے ان سے ظاہر ہو تو وہ پہلے نبیوں کے لیے شان کا باعث ہے، جو سارے نبیوں کے سردار نبی ہے، جب ان کے امتی سے وہ بات ظاہر ہو تو پھر اس کے لیے کتنی شانیں اور کتنی عظمتیں اور کتنی صداقتیں مانی جائیں گی۔ قرآن پاک بتاتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ مریم سلام اللہ علیہا ان کو بیت المقدس میں ایک حجرہ دے دیا گیا، کیونکہ منت مانی ہوئی تھی والدین نے کہ بیٹا ہوگا تو گھر کی خدمت کرے گا، بیٹی ہوگی تو وقف کرنا تھا، منت مانی ہوئی تھی وقف کر دیا۔ اب زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے ان کی دیکھ بھال کی، عصمت کا معاملہ، دروازے سارے بند، ایک ہی بندہ اندر جا سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی اور زکریا علیہ السلام ہے، وہ بھی اوپر سے سیڑھی لگا کے نیچے آتے ہیں، باہر سے دروازے سے کوئی بندہ اندر جا سکتا نہیں، دروازے بند۔ اب جب آپ اندر گئے، اس محراب میں داخل ہوئے، اس حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس کوئی تر و تازہ پھل دیکھے، ان کے پاس تر و تازہ پھل دیکھے۔ جب پھل دیکھے تو آپ سوال آپ نے کیا، قال یا مریم انّا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ کہاں سے آ گئے، اندر تو کوئی آتا ہی نہیں۔
اندر تو میں آتا ہوں، وہ بھی سیڑھی لگا کے اوپر سے آتا ہوں، یہ کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ وہ نبی ہے، ساری باتیں ان کے سامنے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم تھی، میرے اور آپ کے لیے کیا تھا؟ تعلیم تھی۔ اب آپ کیا فرماتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، کیا فرمایا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو میرے پاس پھل آئے ہیں نا، میرے اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ یہ پھل کس نے بھیجے ہیں؟ میرے اللہ نے بھیجے۔ تو وہ کون ہے؟ نبیہ نہیں ہے، نبی کی ماں ہے اور ولیہ ہے۔ نبی کی ماں ہے اور کیا ہے؟ ولیہ ہے۔ خلاف عقل، خلاف عادت بات ظاہر ہوئی، قرآن بتا رہا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام نے جب سوال کیا تو یہ کہاں سے آگے؟ تعجب کی بات تھی۔ انہوں نے کہا میرے اللہ نے دیے۔ پھر پھل بھی بے موسم اور تر و تازہ، بے موسم اور تر و تازہ۔ ہمارے پاس بھی پھل بے موسم تھوڑا سا آ جائے تو اس کی کھٹاس ہی نہیں جاتی، کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ تو وہ بے موسم بھی ہو، تر و تازہ بھی ہو، بہترین ہو، ذائقے میں سارے معاملات میں وہ اچھا لگے۔ تو آپ نے سوال کیا تو فرمایا میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میرے رب نے۔ اب دیکھیں جب وہ پھل کی نعمت آئی تو صرف نعمت بھی آئی ہے، ساتھ رحمت اور برکت بھی آئی۔ جی آپ نے بتانا ہے جی، جب پھل آیا تو کوئی برکت بھی آئی کہ نہیں آئی؟ جی جب نعمت آئی تو پتا چلا برکت بھی آئی، رحمت بھی آئی۔ کیسے؟ آگے اگلی آیت میں چیک کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا یہ بندی چھوٹی عمر ہے اور اللہ ڈائریکٹ پھل بھیج رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ پھل بھیج رہا ہے، اتنا کرم۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فوراً مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ۔ تو سبحان اللہ نہیں میں ترجمہ دسنا ہے جی۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جہاں کوئی ولیہ نیک بندہ بیٹھا ہوا ہو، اللہ کی رحمت کے انوار برستے ہیں۔ نبی کو کس چیز کی کمی تھی؟ پتا چلا ہمیں سبق بتا رہے ہیں جہاں نیک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ نیک نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ مرکز ہوتا ہے۔ سب بولے اللہ کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ مرکز ہوتا ہے۔ اس مرکز میں آپ نے بھی فوراً دعا مانگ لی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اپن نیکوں کی صحبت میں جب بھی بیٹھیں گے وہاں اللہ کی رحمتوں کا انوار کا نزول ہو رہا ہوگا۔ جب آپ ان کی صحبت میں کچھ رب سے مانگیں گے ان کی وجہ سے رد نہیں ہوگا، اللہ قبول فرما دے گا۔ رد نہیں ہوگا، اللہ کیا کرے گا؟ قبول فرما دے گا۔ تو یہ آیا مقدسہ ہمیں سبق دے رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کی بات ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی بھی مشہور بات ہے، آپ کے دور میں بھی بلقیس تھی تو اس نے اپنی اقتدار، اپنی فوج، اپنا سلسلہ بنایا ہوا تھا۔ آپ نے خط لکھا، پیغام بھیجا، ہم جو بادشاہ اللہ کے حکم سے ہیں لہذا تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تیری فوج جاتی رہے گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، لہذا تو ہمارے پاس آ جا اور ہمیں تسلیم کر لے۔ ہمیں کیا کر لے؟ تو تسلیم کر لے۔ جی آپ نے پیغام بھیجا، اس کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے اس خط کو پڑھا اور مشاورت کی سب سے۔ اس نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور یہ پیغام آیا ہے، تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں قتال اور لڑائی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ ان کے پاس جایا جائے، ان کی بات سنی جائے۔ تو سچائی لگتی ہے تو ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس نے فوج کو لیا، سارے وزیر مشیر ساتھ لیے، چل پڑی۔ اب جب قریب تھی تو اکثر بھی آپ کو بھی یاد ہوگا
پر ادھر سے کوئی دور سے گاؤں سے بندے آ رہے ہو نا، یا جا رہے ہو یا قافلے جا رہے ہو، تو گرد و غبار دھول پتہ چلتا تھا کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. تو جب وہ قافلہ آیا نا تو دھول اٹھتی نظر آئی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ دھول کیا ہے؟ حالانکہ نبی کو تو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہے. فرمایا جی یہ بلقیس آ رہی ہے. حالانکہ وہ ہوتوں نے بھی اطلاع دی تھی، قرآن پاک بتاتا ہے یہاں بھی ہوتوں نے بھی کہا. فرمایا تو کیوں میری کچہری میں لیٹ آیا ہے؟ تو ہوتوں کہتا ہے جی میں بڑی خبر لایا ہوں. فرمایا تیری خبر صحیح نہ ہوئی نا تو یاد رکھنا تجھے ذبح بھی کر دوں گا یا تمہیں سزا دوں گا. پتا چلا پرندے بھی نبی کی بارگاہ سے اجازت کے بغیر وہ چلے جائیں تو ان کو بھی سزا ملتی ہے. یہ شان ہے نا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ اسی پال پال کے پرندے جب موقع لگے تو بھی اڑ جاندے ہیں. تو نبی کی بارگاہ سے پرندہ بھی بغیر اجازت کے اور بغیر بتائے کہیں جا نہیں سکتا. اگر لیٹ ہوا تو اس نے عذر پیش کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بلقیس آ رہی ہے. اب جب وہ قریب تھی آپ نے اس وقت فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا روب دبدبا بادشاہت کی وجہ سے اس کو نہ نظر آئے، بلکہ اس کو یہ پتا چلے ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پاس روحانیت ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ روحانیت ہے. ہم بادشاہت کا دبدبا پہ ہمارے جناب یہ پرندے بھی تابع ہیں، جانور بھی تابع ہیں، انسان بھی تابع ہیں، یہ نہیں. ہم اسے روحانیت دکھائیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہوا ہے. تو وہ روحانیت تب بھی پتا چلتی ہے جب اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی کام کیا جائے. تو آپ نے فوراً فرمایا اس کا تخت ہے ایک اور بہت لمبا چوڑا، جس کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں. ایک ایسا آتا ہے وہ 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز اونچا یا 80 گز لمبا چوڑا اور زمین سے اونچا. اوپر اس نے اس تخت میں کمرے بنائے ہوئے تھے، اتنا بڑا تخت تھا اور کوٹھڑیوں میں بند تھا اور مہینے کی مسافت تھی وہاں سے اس کو لانے کے لیے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی 2 مہینے کا سفر ہے. اب آپ فرماتے ہیں کوئی ہے تم میں سے بندہ جو وہ تخت لے آئے؟ ان میں قرآن پاک بتاتا ہے ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. وہ کہتا ہے میں تخت لے آؤں گا اور میں بڑا طاقتور بھی ہوں، بڑا امین بھی ہوں. آپ نے فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ وہ کہتا ہے جی بس تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے. اب وہ محفل برخاست ہوتی ہے گھنٹے میں 2 میں، یا آپ اپنی مجلس شریف سے اٹھتے ہیں تو وہ اٹھنے میں جو ٹائم لگتا ہے، جو بھی ٹائم ہے اس نے ٹائم فرمایا. اور یہ بھی کہا میں بڑا طاقتور ہوں، یہ بھی کہا بڑا امین ہوں. پتا چلا یہاں نبی کی بارگاہ میں طاقتیں بھی نہیں دکھانی. آپ نے ریجیکٹ کر دیا. فرمایا نہیں، تیری طاقت کی نہیں ضرورت، تیری امانت داری کی بھی نہیں، کوئی اور کھڑا ہو جائے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جناتی مخلوق کو بٹھا دیا، اب انسان کھڑا ہوتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا آپ کا خدمت گزار، آپ کی جماعت میں آپ کا امتی جو درجہ ولایت میں فائز ہے اور اس کا نام آصف بن برخیہ ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے عاجزی سے عرضی پیش کرتا ہے. کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ نے مجھے کچھ وظیفہ بتایا ہے نا کتاب کا، میں وہ پڑھتا رہتا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں کسی شاعر کی نسبت قائم ہو جاتی ہے نا تو بندہ وظائف میں لگ جاتا ہے. میں یہ جملہ بھی تھوڑا سا میں اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ کسی نسبت میں قائم ہو جاتا ہے نا تو اس کی ایک ترتیب بن جاتی ہے. دعا مانگنے کا سٹائل، نماز پڑھنے کا سٹائل، نوافل پڑھنے کا، اس کا ترتیب مختلف ہو جائے گی عام بندوں سے. اور جس کی نسبت قائم نہیں ہو سکتا، سلام پڑھا تو نصب ہے تو دوسرا پابند ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کے ولی کی بات بتائی کوئی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ نے سب کی اصلاح کر دیتا، کوئی کافر پیدا ہی نہ کرتا. کیوں نبی بھیجے تعلیم و تربیت کے لیے؟ پتہ چلا کچھ معاملہ خاص ہے. انسان کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھیجے. جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو امت کی تربیت کے لیے ولی موجود ہے. جب وہ وظائف
आपको बताते हैं, उनकी तरज में जब आप वो पढ़ते रहेंगे, शैतान आपको जाल डाल सकता नहीं, आप नहीं फंसेंगे। क्यों? आपका स्टाइल है, आपने नमाज पढ़ी, आपने दुआ मांगी, आपने वज़ाइफ किए। वो भी कहता है जी मैं वजीफा करता रहता हूं। मैं क्या करता रहता हूं? वजीफा। किताब का थोड़ा सा इल्म है। अच्छा, कितनी देर में लाओगे? कुरान पाक बताता है, वो अर्जी पेश करता है, अना आती कभी क़ब्ला यर्तद्द इलैका तरफुक। अल्लाह के नबी के झपकने से पहले पहले वो मैं तख्त उठाकर आपके कदमों में पेश कर दूंगा। देर नहीं लगेगी, आंख झपकने से पहले पहले, आंख झपकने से पहले पहले। अब क्या समझते हैं, इससे क्या फायदा लिया आपने या मैंने? फायदा ये मिला, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की कचहरी में बैठने वाले बंदे की ये पावर है, मानना पड़ेगा मालिक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी ताकत अता की है। आप इस बात से क्यों कमजोर पड़े या मैं कमजोर पड़ूं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में जो अल्लाह के वली है, वो हुजूर के गुलाम है, वो कोई दाता अली हजवेरी है या कोई ताजदार गोल्ला है या कोई ताजदार पीर श्याल है, इनको जो मालिक ने शाने अता की है, इनसे आंखें बंद ना करें। इससे नबूवत की सदाकत जाहिर होती है, इससे नबूवत की सदाकत जाहिर होती है। तो फिर होता क्या है, वो तख्त हाजिर हो जाता आंख झपकने से पहले। तो ये मानना पड़ेगा कि हर उम्मत, हर नबी जो है, उनकी उम्मत में वली मौजूद है। जब उनको मानेंगे तो उनके मानने से अल्लाह के नबियों की शानें हमारे सामने जाहिर होगी। आखिरी वक्त चल रहा है, मैं एक बहुत खास करारदाद समझ लें इसको। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कश्मीर के हालात दुरुस्त नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप हजरात की वसातत से ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले में नजर षानी की जाए। जो हालात चल रहे हैं, इदारे हैं, तब जब चाहे कश्मीरी है, वो कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है, इश्तियाल नहीं होना चाहिए। इसमें इस्लाह का, टेबल टॉक का, सुलह का पहलू निकलना चाहिए। देखें, मैं जाती राय देता हूं, आप इत्तेफाक इंशाअल्लाह करेंगे। ये मानना पड़ेगा हमारे मुल्क में ये सलाहियत है, हमारी फौज में भी ये सलाहियत है। क्या सलाहियत है कि अमेरिका और ईरान जैसे मुल्कों में ये सुलह करा सकते हैं, तो अपनों में सुलह नहीं करा सकते? पता चला बदरजा ऊला सुलह करा सकते हैं। 50 से अबव मेरी उम्र भी होगी है, मैंने भी कुछ जिरगे ऐसे देखे, भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए, बंदे पगड़ियां उतार के पाँव में रख देते हैं, नहीं सुलह करनी है। होता नहीं होता? कहीं आपने भी देखा होगा, बंदे पगड़ियां उतार के रख देते हैं, कहते हैं सुलह करनी है, और भाइयों में सुलह करा देते हैं, सुलह हो जाती है। तो इसलिए आपकी वसातत से जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी मजम्मत करते हैं, और इस बात की तरफ हम सबको ये कहते हैं कि जिसकी जितनी पावर और ताकत है वो अपनी शो करे और इनमें तस्फिया कराए। इनमें क्या कराए? तस्फिया कराए, ताकि कत्लो गारत इसका मामला जो है, इसका दरवाजा बंद हो। क्या आप इस बात की तईद करते हैं? हाथ बुलंद करके तईद करें। कश्मीर के हालात बेहतर हो और उनमें तस्फिया हो, और जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। अल्लाह पाक सबको जज़ा अता करे।